بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھی؟ بس خیریت سے؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں اکثر ایک بات نوٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کو نوٹ کرتے ہوں گے کہ جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اکثر جیسے کبھی کوئی خوشی ہے وہاں جمع ہوئے، کسی ایونٹ میں یا کسی پکنک پہ سب جمع ہو جاتے ہیں اکثر، یا پھر کہیں کسی غم میں، تو جہاں 4 لیڈیز یا 4 جینٹس جمع ہو جاتے ہیں وہاں اکثر ایک چیز نوٹ کی ہے میں نے، آپ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے یا کرتے ہوں گے۔ ایک عجیب سی بات ہے جس سے کا فائدہ صرف آپ کی اپنی ذات کو ہے، دوسرے کو ہو ہی نہیں سکتا بعد مرنے کے، ٹھیک ہے؟ اور زندگی میں تو اس سے سب کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف اور صرف آپ کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا اکثر یہ نوٹ کی ہوئی بات ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی ہم مثال کے طور پر کسی خوشی میں چلے گئے، 4 لیڈیز جمع ہیں، تو لیڈیز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ کر آئی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہم اس کو شو کریں، اس کو ہم شو کریں کہ بھئی ہم ابھی نماز پڑھ کر آئے، مطلب آپ اپنی عبادت کو شو کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اکثر بیشتر لوگ چھپاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ملنے گئے تھے یا کہیں گئے تھے، اگر آپ اپنے رب سے ملتے ہیں تو آپ اس کو شو کرتے ہیں، آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، حالانکہ عبادت اس طرح کی جائے کہ اتنی نیک نیتی سے کی جائے کہ وہ آپ کو کسی کو شو کرتے ہوئے شرمندگی ہو کہ وہ دکھاوا نہ بنے، ہماری خالص عبادت ہو، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہاں اس سے ہمیں اور ہماری اولاد کو فائدہ، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہے، اس سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں آئے گا، اور پھر اس سے ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ اس کو ہمیں شو کر کے کیا فائدہ ہوگا کہ جہاں بیٹھ رہے ہماری کوشش ہو رہی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم انہیں بتائیں ہم کتنے پرہیزگار ہیں، ہم کتنے نمازی ہیں، ہم نے ابھی روزہ رکھا ہے، ہمارے ابھی روزے پورے جا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے سپارہ پڑھا۔ اکثر میں بھی یہ بات نوٹ کرتی ہوں، وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں نا ان کے فیس ایکسپریشن یہ صاف ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پرہیزگار ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، عبادت ہی ہمارا مین مقصد ہے زندگی کا۔ بات یہ ہے کہ آپ اس کو دکھاوے میں شامل نہ کریں، اللہ کے واسطے عبادت ایک ایسی چیز ہے جو آپ ہے آخرت سے اس کا تعلق ہے، آپ کا اعمال نامہ جو ہے اس کو وائٹ لسٹ میں لے کر جا رہا ہے۔ اب لیکن دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ عبادت کو شو کر رہے ہیں تو سامنے والے کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میں نماز پڑھ کر آیا ہوں یا میں نماز پڑھ کر آئی ہوں، یہ چلو ابھی میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لیڈیز اپنے گھر میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن کہیں جاتی ہیں تو دکھاوے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ اکثر میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اب کوئی اپنے گھر سے سپارہ پڑھ کے آئی ہے تو کوشش کری میں بار بار بولوں کہ میں نے بھائی ابھی سپارہ پڑھا ہے، بھائی یہ تو ہم سب اپنے لیے کر رہے ہیں نا، تو یہ ہمیں اس میں دکھاوا کرنے سے کیا ملے گا؟ مطلب آپ کے منہ سے اگر ایسے بے ساختہ بغیر کسی ایسی بات کے نکل گیا کہ بھائی ابھی میں نے نماز پڑھی تھی یا پھر میں ابھی قرآن پڑھ کر آیا ہوں، تو ایک الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جتا کر بولتے ہیں۔ رمضان شریف آتے ہیں تو رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کو بھی بار بار جتا کے بولتے ہیں اور دوسروں کے عیب نکالتے ہیں۔ اکثر بولتے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کے گھر میں تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، ان کے گھر میں تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو دونوں چیزوں کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے، اگر آپ اپنے روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا عذاب بھی آپ نہیں سہنا ہے، اور آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں شو کر کے کیا ملتا ہے؟ ہماری کوشش یہ کیوں ہوتی ہے کہ بھائی ہم ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، یا ہم نے ابھی کل نماز پڑھی تھی،
یا ہم نے کل روزہ رکھا تھا، اس قسم کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دکھاوا کرنے سے، دکھاوے کی عبادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ سب سے پہلے تو اپنی زندگی سے جھوٹ ہٹائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کسی کی برائی کرنا چھوڑ دیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے دین کے مسائل ہیں جن سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اسلامی دعوت اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک وہ دعوت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے اگر ہم کسی کو فورس کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ کو نماز سے جو ہے آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور ہمارا مرنے کے بعد سب سے پہلے ہی یہ سوال ہوگا، تو ہماری جو ہے ہم قبر میں جا کے پہلے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح دعوت کے لیے یہ باتیں کرنا تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں کریں، لیکن اگر ہماری نیت میں، دیکھیں میری بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری نیت میں یہ شامل ہوگا کہ ہم دکھاوا کریں، ان کے سامنے اچھے بن جائیں، تو یقین کریں ہمیں گناہ کے سوا، عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں جو کچھ بھی قبر میں جا کے ملے گا نا، ہماری نیتوں میں جو کچھ ہے نا وہی ملے گا، ہمارا سب کچھ عمال نامہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں جب بھی اکثر یہ بات نوٹ کرتی تھی، مجھے شاید بتانا نہیں آ رہا، لیکن میں سمجھتی ہوں میرے ویور جتنے سمجھدار اور میچیور ہیں کہ وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اکثر کہیں بھی جہاں 4 افراد جمع ہوتے ہیں، وہاں یہ کوشش ہوتی ہے اگر کوئی نماز پڑھ کے آئے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جتاؤں کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں یہ جتاؤں کہ میں نے ابھی 4 دن پہلے ایک روزہ رکھا تھا، میں یہ جتاؤں کہ میں نے فلاں کو ابھی زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، میں یہ جتاؤں کہ میں نے ابھی فلاں کو کھانا کھلایا تھا۔ لوگ اپنی عبادتوں کو شو کرنے کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ خاص آپ کے اپنے لیے، وہ ہماری قبر کے لیے، وہ ہماری آخرت کے لیے، ہم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے، ہماری اصلاح کرے، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جو ہے ہماری قبر کے جو امتحان ہے اس پر سے ہمیں اچھے طریقے سے بغیر حساب کتاب کے ہمیں قبر میں جو ہے امتحان کے بغیر ہی ہماری مغفرت فرمائے اللہ پاک، ہمیں معاف کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، اور ہماری زندگی میں سے دکھاوا کسی بھی چیز کا ہو اللہ پاک اس کو ختم کر دے۔ یا اللہ تعالی ہم سب کو نیک مومن مسلمان بنا پروردگار۔ یا اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو دکھاوا نہ بنا میرے اللہ، ہمیں نیک راہ پہ چلا، ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی۔ ہم دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ آخری بار بھی وہی میرا سوال ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو دکھاوا نہ بنا، ہمیں نیک ہدایت دے۔ ہم لوگ اکثر یہ کوشش کیوں کرتے ہیں کہ کہیں بیٹھیں تو وہاں ہم بتائیں کہ ہم نے آج کسی غریب کی مدد کر دی، آج ہم نے فلاں ایسا ایک نیک کام کر لیا، یہ سب ہمارے اپنے لیے اور ہمیں یہ سب کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاموش ہو کے اور چپ چاپ اللہ کی راہ میں عبادتیں بھی کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لیں، نیکیاں کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں، یہ تو سب ہمارے اپنے لیے ہیں۔ اللہ حافظ۔